نہیں حیدر صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ کو کیا لیول پلینگ فیلڈ وہاں پر میسر ہے؟ کیونکہ بار بار ہم وہی چیز سنتے ہیں آپ کی جانب سے کہ ہمیں بھرپور موقع نہیں دیا جا رہا، ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، لیکن دوسری جانب ہم نون لیگ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو کارکردگی کی بنیاد پر وہاں پر جا رہے ہیں، ہمارا تو کسی اور سے مقابلہ نہیں، صرف اپنی ہی کارکردگی سے. بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ نے موقع دیا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سننے بولنے کی بات تو الگ ہے نا. پریکٹیکلی میں نے تو خود جا کر دیکھا ہے کہ کس طرح پولیس چوکی جو ہے لگا کر باقاعدہ طور پر نام دیے گئے کہ یہ لوگ آئیں گے اور ان کو جانے نہیں دیا. جب پولیس اہلکاروں سے پوچھا انہوں نے کہا جی کہ بالکل آپ کے حوالے سے واضح طور پر ہدایت ہے کہ آپ کو داخل نہیں ہونے دینا، ہم خود ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں عمران خان کے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو ووٹ بھی دینا ہے، لیکن اوپر سے حکم ہے کہ ان کو نہیں جانے دینا اور ان کو واپس اپنے صوبہ بدر کر کے آنا ہے. یعنی پاکستان کو آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اس پہ پابندی ہے. وہ کیسے روک سکتے ہیں؟ میں تو کوئی ایم این اے نہیں تھا، سلمان راجہ کوئی ایم این اے نہیں تھا، شوکت بسرا کوئی ایم این اے نہیں تھا، کوئی وزیر نہیں تھا. یہاں پر دوسری طرف وزیروں کو جو ہے پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، ان کو کمپین کی اجازت ہے، اور الیکشن کمیشن کہاں سویا ہوا ہے؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ایک جماعت کو کمپین کی اجازت نہ دینا، ان کے لوگوں کو اٹھانا، گرفتار کرنا، ان کے امیدواروں کے اوپر پرچے دینا، اس کا نشان لینا، اور جس جماعت کے ساتھ وہ لاگ کرے اس کا نشان لے لینا. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ این او سی کے لیے ہم نے ڈپٹی کمشنر ہوں، اے سی ہوں، الیکشن کمیشن ہو، عدالت ہو، ہر جگہ پر رجوع کیا کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے اور اجازت نہ دی جائے. تو اسے کیا لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے؟ دوسری طرف آپ ان کو سلوٹ مار رہے ہیں کہ آپ نے جس طرح ملک کو لوٹا ہے ہم آج بھی آپ کو سلوٹ مارتے ہیں، یہ عوام کا مقدر، یہ ہے عوام کی رائے، یہ ہے ان کا احترام، یہ ہے پاکستان کا احساس، یہ ہے پاکستان کی خودداری کی بات. تو یہ کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں؟ میں بالکل واضح دو ٹوک کہوں گا کہ یہ الیکشن جو ہے اس کے اندر پری پول ریگنگ سے یہ واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ آفٹر پولنگ بھی دھاندلی ہی ہوگی. کیونکہ جب الیکشن کمپین کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ایک جماعت کو موقع نہیں دیا جا رہا تو اس کو ووٹ اس کا کیسے تسلیم کرنا ہے آپ نے؟ اچھا آپ وہیں پر تھے جب 8 فروری کا الیکشن ہوا، آپ وہیں پر آن گراؤنڈ سچویشن اگر بتانا چاہیں تو کیا صورتحال ہے؟ آپ اگر اپنی ہی جماعت کو سامنے رکھیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی کیا کارکردگی ہوگی اس الیکشن میں اگر باقی چیزوں کو ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کارکردگی اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، پورا موقع دیں احتجاج ریلیوں کا، جلسوں کا، لوگوں کو فری ہینڈ دیں، لوگوں کو گھر میں جا کر نہ دبائیں کہ آپ نون لیگ کو سپورٹ کریں، آپ ان کی چائے پکائیں، آپ ان کا جلسہ رکھیں، آپ ان کی کارنر میٹنگ رکھیں، ان کو آزاد کریں تو کلین سویپ کرے گی پی ٹی آئی. لیکن وہاں آزادی نہیں ہے نا، ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا. یہ اس سے بڑی اور ایویڈنس کیا ہے؟ جنید اکبر کو گرفت کیا وہ اے آئی کی ویڈیو تھی جو اس کو صوبہ بدر کیا؟ کیا اسد کیسر کی ویڈیو جو اے آئی کی تھی؟ کیا شاہد کھٹک کی ویڈیو جو اے آئی کی تھی؟ تو وہاں الیکشن نہیں ہو رہا، وہاں سلیکشن ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. پوچھ لیتے ہیں حافظ صاحب، پیپلز پارٹی کی دادی جماعت ہے نون لیگ، وہ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ ڈاکہ مارنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کی دادی جماعت کہہ رہی ہے کہ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ الیکشن شیڈول کے بعد ووٹر لسٹیں جو ہیں چینج کر دی، کبھی ایسا دیکھا ہے کہ الیکشن شیڈول کے بعد آروز جو ہیں وہ ایڈیشنل آروز جو ہیں ان کا ٹرانسفر کر دیے جائے. انہوں نے کہا کہ پنجاب سے گلو بٹ کس لیے منگوائے جا رہے ہیں؟ یہ دھاندلی کا مطلب یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بات اور کیا، کتنی اور مطلب ایویڈنس چاہیے آپ؟ حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پیپلز پارٹی، ان سے ذرا گفتگو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. بہت شکریہ حسن صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حسن مرتضیٰ صاحب، اب بھی یہی جو صورتحال بنتی ہے، ہمیں پنجوتا صاحب بھی ہم سن رہے تھے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی بھی گلے شکوے کرتی نظر آتی ہے. تو کیا آپ کے بھی گلے ہیں اس اوور آل گلگت بلتستان کے الیکشن کو لے کر؟ ہلو جی حسن مرتضیٰ صاحب. جی حسن مرتضیٰ صاحب، آپ تک آواز پہنچ رہی؟ جی ریپیٹ کریں گے جی، یہ آواز کٹ رہی ہے، ادھر سگنل کا ایشو ہے گلگت میں. اچھا، اب آواز آپ تک کلیئر پہنچ رہی ہے؟ جی اب آئی ہے، بہتر ہوئی ہے. اچھا، میں یہی ابھی نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ کے اتحادی پیپلز پارٹی کی جانب ان کا اشارہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نالاں نظر آتے ہیں اس الیکشن کو لے کر. تو آپ تو وہاں پر موجود ہیں، تو کیا آپ کو بھی کوئی گلے شکوے ہیں اس اوور آل الیکشن کو لے کر؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈی ریل نہ ہو اور وہ پٹڑی پہ رہے اور چلتی رہے.
اب اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ جو بھی زیادتی ہو اس پہ خاموش ہو جایا جائے. تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. جو رویہ پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کے ساتھ ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور اس سے سمجھا جاتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہوں گے. اچھا، یہ جو یہاں پہ ہمارے ساتھ نون لیگ کے رہنما بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کارکردگی کی بنیاد پر وہاں پر جا رہے ہیں، کارکردگی کی بیس پر ہم نے ووٹ لینا ہے. تو آپ آن گراؤنڈ سچویشن بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی وہاں پر موجود ہے، تحریک انصاف بھی ایک نالا نظر آتی ہے اس حوالے سے. تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ نون لیگ جس طرح سے ایک جگہ لیتی جا رہی ہے، بناتی جا رہی ہے، تو کیا یہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ہی عوام میں مقبول ہے وہاں پر؟ نہیں، کارکردگی کی بنیاد پہ تو یقیناً لینے چاہیے ووٹ جی. ہم تو کہتے ہیں کہ کارکردگی پہ ہی ملنے چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایک وابستگی رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ، وہ آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اور اب کارکردگی کا تو خود ہی ہے کہ ان کے آپ دیکھیں کہ ٹاپ لیڈرشپ آتی ہے تو وہ بھی ایک کارنر میٹنگ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. وہ بھی پبلک میں تو نہیں جاتے، جلسے تو نہیں کرتے. ٹھیک. ایک وزراء کی فوج یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک. پولیس جو ہے، پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس ہو، وہ وہاں پر موجود گشت ہے یہاں پہ تو سنی جا رہی. حسن مرتضیٰ صاحب، بلاول بھٹو صاحب کا جو ایک اور شکوہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 سیٹیں چرائی گئی تھیں ہماری پچھلے الیکشن میں. تو اس دفعہ پھر آپ نے جو ہے اس دھاندلی کو روکنے کی کیا اسٹریٹجی بنائی ہے